یہ کہانی صرف ایک قصہ نہیں بلکہ انسانیت کی سب سے بڑی آزمائش ہے۔ جانیے کیسے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ابلیس نے سجدے سے انکار کر کے غرور کا مظاہرہ کیا۔ اس انکار کے بعد ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا سلام اللہ علیہ کو بہکانے کی قسم کھائی اور مور اور سانپ کے ذریعے اپنی سازش کو کامیاب کیا۔ یہی لمحہ انسان اور شیطان کے ازلی دشمنی کا آغاز تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جمیل احمد جامی۔ پیارے دوستو، کائنات کا یہ لامتناہی سلسلہ محض ستاروں اور کہکشاؤں کی گردش نہیں بلکہ یہ ایک عظیم حکمت اور مقصد کی عکاسی کرتا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی تب اس نے نہ صرف ہر ذرے کو ایک خاص نظام میں ڈھالا بلکہ ہر مخلوق کو اس کی ایک جگہ دی۔ فرشتوں کو روشنی اور جنات کی آگ سے بنی دنیا میں خلا تھا، ایک ایسی تخلیق کا خلا جسے عقل و شعور اور ارادہ دیا جائے، ایک ایسی مخلوق جو اپنے اختیار سے اللہ کی اطاعت کرے اور اس کی زمین پر اس کے قوانین کو نافذ کرے۔ یہ کائنات اس وقت اپنے عروج پر تھی جب اللہ نے فرشتوں کو ایک ایسا راز بتایا جو ان کے تصور میں بھی نہ تھا۔ سورہ بقرہ میں اس لمحے کا ذکر کچھ یوں ہے: اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کی حیرانی فطری تھی، وہ صبح و شام اللہ کی تسبیح و تقدیس میں مشغول رہتے تھے۔ انہیں یہ بات سمجھ نہ آئی کہ ایسی کون سی مخلوق ہو سکتی ہے جو ان سے بہتر عبادت کرے۔ انہوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، کیا تو زمین پر ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا جبکہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں؟ فرشتوں کو یہ سوال ایک انسانی فطرت کی طرف اشارہ تھا کہ اگر کوئی اختیار دیا جائے گا تو اس کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے، مگر اللہ نے جواب دیا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ جواب اس بات کا ثبوت تھا کہ اللہ نے انسان کے اندر جو صلاحیتیں اور حکمت رکھی تھی فرشتے اس کا ادراک نہیں کر سکتے تھے۔ یہ خلافت انسان کو ملی کیونکہ اس کے پاس عقل اور شعور تھا جس سے وہ نیکی اور بدی میں فرق کر سکتا تھا۔ پیارے دوستو، اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا فیصلہ فرمایا۔ یہ تخلیق نور سے نہیں بلکہ زمین کی مٹی سے کی گئی تاکہ انسان اپنی اصل سے ہمیشہ جڑا رہے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ زمین کے ہر کونے سے مٹی لے کر آئیں۔ اسی لیے آج انسانوں میں اتنی تنوع ہے، کوئی گورا ہے تو کوئی کالا، کوئی نرم مزاج ہے تو کوئی سخت مزاج۔ یہ سب آدم علیہ السلام کی مٹی کی وراثت ہے۔ ہر رنگ اور ہر مزاج کے انسان کو اس کی پیدائش میں موجود مٹی کی خصوصیات ملی ہیں۔ ان مختلف مٹیوں کو گوندھ کر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص شکل عطا فرمائی جو انسانی قالب کی طرح تھی۔ یہ کیسا پیکر تھا جو بظاہر جان تھا لیکن اس میں اللہ کی قدرت کا عکس تھا۔ اس پیکر کو ایک وقت تک چھوڑ دیا گیا۔ روایت ہے کہ فرشتے اور جنات بھی اس مجسمے کو دیکھ کر خوف میں آ جاتے تھے کیونکہ اس میں ایک عجیب سی کھنکھناتی آواز پیدا ہوتی تھی۔ یہ پیکر کئی ہزار سال تک اسی حالت میں پڑا رہا، مگر پھر وہ عظیم لمحہ آیا جب اللہ نے اس بے جان پیکر میں اپنی روح ڈالی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زندگی کا آغاز ہوا۔ جب روح سر میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام نے چھینک لی اور پھر ان کے زبان سے پہلا لفظ نکلا، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ نے جواب میں فرمایا، یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ انسان کی تخلیق کا پہلا سانس اللہ کی حمد سے شروع ہوا اور اللہ کی رحمت کے ساتھ اس کی زندگی کی ابتدا ہوئی۔ پیارے دوستو، تخلیق کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو وہ علم عطا کیا جو کسی اور مخلوق کو نہیں دیا گیا تھا۔ یہ علم محض چند ناموں کا مجموعہ نہیں تھا بلکہ یہ کائنات، اس کی مخلوقات اور اس کے اسرار کو سمجھنے کی بصیرت تھی۔ قرآن کہتا ہے، اور اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے۔ سورہ بقرہ۔ یہ علم فرشتوں کو بھی حاصل نہیں تھا۔ اللہ نے فرشتوں کے سامنے وہ چیزیں پیش کیں اور پوچھا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ فرشتے عاجز آ گئے اور انہوں نے اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، پاک ہے تو، ہمیں تو صرف وہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ پھر اللہ نے آدم سے کہا، اے آدم، انہیں ان چیزوں کے نام بتا دو۔ آدم علیہ السلام نے ایک ایک کر کے سب چیزوں کے نام بتائے۔ یوں یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ نے انسان کو علم کی بدولت فرشتوں پر فضیلت دی۔ یہ علم اللہ کی طرف سے انسان کو عطا کردہ ایک عظیم نعمت ہے جو اسے باقی مخلوقات سے ممتاز کرتا ہے۔ یہ انسانیت کی پہلی فتح تھی اور یہ فتح علم کی بنیاد پر حاصل ہوئی۔ پیارے دوستو، جنت وہ پاکیزہ مقام تھا جہاں دنیاوی خواہشات، دکھ اور پریشانیوں کا کوئی تصور نہ تھا۔ یہ وہ پرسکون جگہ تھی جو صرف اللہ کے فضل اور حکم پر قائم تھی۔ یہاں ہر چیز میسر تھی، ہر پھل، ہر نعمت بے حد و بے حساب موجود تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہم السلام اس جنت کے پرسکون ماحول میں رہتے تھے۔ اللہ نے انہیں ہر نعمت کی اجازت دی تھی سوائے ایک چیز کے۔ ایک درخت تھا جس کے بارے میں واضح حکم تھا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ یہ درخت محض ایک درخت نہیں تھا بلکہ یہ اطاعت اور نافرمانی کا پیمانہ تھا۔ یہ حکم انسان کے اختیار اور ارادے کی پہلی آزمائش تھی۔
اسی دوران ابلیس جو اپنے تکبر کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ کر دیا گیا تھا، اپنے دل میں حسد اور بغض کی آگ لیے بیٹھا تھا۔ اس نے قسم کھا لی تھی کہ وہ بنی آدم کو گمراہ کرے گا اور انہیں بھی اسی انجام تک پہنچائے گا جہاں وہ خود کھڑا تھا، مگر اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جنت میں داخلہ تھا۔ وہ براہ راست جنت میں داخل نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اس پر جنت کے دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں اس نے اپنی مکروہ چالاکی فریب کا استعمال کیا۔ اس نے دیکھا کہ جنت میں دو مخلوقات ایسی تھیں جو اپنے اوپر ناز کرتی تھیں، مور اپنی خوبصورتی پر اور سانس اپنی تیز رفتاری اور چالاکی پر۔ ابلیس نے پہلے مور کے پاس جا کر اس کی تعریفوں کے پل باندھے۔ اس نے کہا کہ تمہاری خوبصورتی کا کیا ہی کہنا، میں چاہتا ہوں کہ جنت کے اندر جا کر تمہاری خوبصورتی کی تعریف کروں، لیکن دروازہ بند ہے۔ مور جو اپنی خوبصورتی پر نازا تھا ابلیس کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ گیا۔ مور نے کہا میں خود تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن سانپ میری مدد کر سکے گا، وہ اپنے جسم میں تجھے چھپا کر جنت کے اندر لے جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ابلیس نے سانپ سے رابطہ کیا۔ اس وقت سانپ زہریلا اور خوفناک نہیں تھا، بلکہ اس کا جسم نہایت سیدھا اور خوبصورت تھا۔ ابلیس نے سانپ کی چالاکی کی تعریف کی اور اسے راضی کیا کہ وہ اسے اپنی کمر میں چھپا کر جنت میں لے جائے۔ سانپ اس کام پر راضی ہو گیا۔ یوں ابلیس نے مور کے غرور اور سانپ کی چالاکی کا فائدہ اٹھا کر جنت میں داخلہ حاصل کر لیا۔ پیارے دوستو، جنت میں داخل ہونے کے بعد ابلیس نے اپنی سازش کو عملی جامہ پہنایا۔ اس نے نہایت چالاکی سے حضرت حوا علیہ السلام کو مخاطب کیا۔ وہ جانتا تھا کہ عورت نرم مزاج اور حساس ہوتی ہے، لہٰذا اسے بہکانا قدرے آسان ہوگا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بہکانا شروع کیا۔ اس نے بار بار یہ وسوسہ ڈالا کہ اس درخت کو کھانے سے تم فرشتے بن جاؤ گے اور کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس نے جھوٹی قسمیں کھائیں اور انہیں اپنا خیر خواہ ظاہر کیا۔ ابلیس کے مسلسل حملوں اور میٹھی باتوں کے آگے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام اس درخت کے قریب چلے گئے اور اس کا پھل چکھا۔ جیسے ہی انہوں نے ایسا کیا، ان کے جنت کا نورانی لباس اتر گیا اور وہ شرم کے مارے جنت کے پتے اکٹھے کر کے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ یہ ان کی پہلی لغزش تھی اور اسی کے ساتھ جنت میں ان کی آزمائش کا اختتام ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کا فیصلہ کیا تو ان تمام کرداروں کو بھی سزا دی جنہوں نے ابلیس کو جنت میں داخل ہونے میں مدد کی تھی۔ یہ سزا اس بات کا ثبوت تھا کہ شیطان کی مدد کرنا، چاہے وہ کتنا ہی معمولی ہو، اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑا جرم ہے۔ مور پر سزا۔ مور کو اپنی خوبصورتی پر غرور تھا اور اس کی وجہ سے وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا۔ اس کی سزا یہ ہوئی کہ اس کی خوبصورتی اب اس کے لیے آزمائش بن گئی۔ اس کی سریلی آواز کو ایک کرخت بھری آواز میں بدل دیا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے پروں پر شیطان کی آنکھیں موجود ہیں جو انسان کو غرور کی طرف لے جاتی ہیں۔ یہ انسان کو سبق دیتا ہے کہ خوبصورتی کا تکبر آخر کار ذلت کا باعث بنتا ہے۔ سانپ پر سزا۔ سانپ نے ابلیس کو اپنے جسم میں چھپا کر جنت کے اندر پہنچایا تھا۔ اس کی سزا یہ ہوئی کہ اس کے خوبصورت پاؤں چھین لیے گئے اور اسے پیٹ کے بل رینگنے پر مجبور کر دیا گیا۔ اس کی خوراک مٹی بنا دی گئی تاکہ وہ ہمیشہ زمین سے جڑا رہے۔ اس کے جسم میں زہر ڈال دیا گیا اور اسے انسان کے لیے خوف کی علامت بنا دیا گیا۔ اللہ نے انسان اور سانپ کے درمیان قیامت تک دشمنی ڈال دی تاکہ انسان کو ہمیشہ یاد رہے کہ شیطان کے ساتھیوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ اہم سبق دیتا ہے کہ انسان کی ہر چھوٹی بڑی غلطی کا حساب ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، جنت کی لغزش کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اپنی غلطی کو محسوس کیا تو ان کا دل خوف اور ندامت سے کانپ اٹھا۔ وہ فوری طور پر اللہ کے حضور گڑ گڑانے لگے اور اپنی لغزش پر معافی مانگنے لگے۔ یہ لمحہ تاریخ انسانی کا سب سے پہلا اور خالص ترین لمحہ توبہ تھا۔ انہوں نے وہ دعا مانگی جو آج بھی ہر مسلمان کی زبان پر ہے: اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعا اس بات کا ثبوت تھی کہ انسان اپنی کمزوری کا اعتراف کر کے اللہ کی رحمت کی طرف لوٹتا ہے۔ اللہ نے اپنی بے پایا رحمت کے مطابق ان کی توبہ قبول فرمائی، لیکن جنت سے زمین پر نزول کا حکم برقرار رکھا تاکہ وہ اپنے اعمال کے ذریعے اپنی عظمت کو دوبارہ ثابت کریں۔ جنت سے زمین پر اترنا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، یہ ایک ایسی دنیا میں آنے کا سفر تھا جہاں بھوک، پیاس، تھکان اور دکھ تھے۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں انسان کو اپنے ہاتھوں سے رزق کمانا تھا، موسموں کی سختیاں جھیلنی تھیں اور اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ رہنا تھا۔ پیارے دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو ایک نئے سفر کا آغاز ہوا۔ اب وہ دنیا میں تھے جہاں بھوک، پیاس، مشقت اور محنت کا سامنا تھا۔ روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں اتارا گیا اور حضرت حوا کو جدہ میں۔ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور برسوں کی تڑپ اور تلاش کے بعد آخرکار میدان عرفات میں ملاقات ہوئی۔ اسی لیے اس مقام کو آج بھی جبل رحمت کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا اب ایک امتحان گاہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنا پہلا نبی اور خلیفہ بنایا تاکہ انسانوں کی رہنمائی کریں۔ ان کے ہاں اولاد پیدا ہونا شروع ہوئی۔ روایت کے مطابق اماں حوا کے 20 حمل ہوئے
اور ہر حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئے۔ اس وقت کے لیے اللہ کا نظام یہ تھا کہ ایک حمل سے پیدا ہونے والے بہن بھائی آپس میں شادی نہیں کر سکتے، بلکہ اگلے حمل کے لڑکے یا لڑکی سے نکاح کیا جاتا تھا۔ اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے قابیل اور حابیل پیدا ہوئے۔ حابیل نرم مزاج اور نیک آدمی تھے اور اللہ کی اطاعت میں لگے رہتے تھے، جبکہ قابیل سخت مزاج اور ضدی تھے۔ معاملہ اس وقت سنگین ہو گیا جب نکاح کا وقت آیا۔ قابیل اپنی جڑواں بہن عقلیمہ کی خوبصورتی پر فریفتہ ہو گیا اور ضد کرنے لگا کہ وہ اسی سے نکاح کرے گا، لیکن اللہ کا قانون مختلف تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بھائیوں کو اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کا حکم دیا تاکہ فیصلہ اللہ کے حکم سے ہو۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے اپنی کھیتی کا کمزور اناج پیش کیا۔ حابیل چرواہا تھا، اس نے اپنی سب سے اچھی بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمان سے آگ نازل ہوئی اور حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، جبکہ قابیل کی قربانی رد کر دی گئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے قابیل کے دل میں حسد اور بغض کی آگ بھڑکا دی۔ پیارے دوستو، قابیل نے طیش میں آ کر اپنے بھائی کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ حابیل نے جواب دیا، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے تو بھی میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ لیکن قابیل کے دل پر شیطان غالب آ چکا تھا، اس نے اپنے بھائی کو ایک پتھر مار کر شہید کر دیا۔ یوں زمین پر پہلا خون بہا اور یہ تاریخ کا پہلا قتل تھا۔ لیکن اس کے بعد قابیل ایک نئی مشکل میں پھنس گیا۔ حابیل کی لاش کو کہاں دفنائے؟ کئی دن تک وہ لاش کو اپنے کاندھے پر لیے پھرتا رہا۔ آخرکار اللہ نے ایک نشانی دکھائی، 2 کبے آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، پھر اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کھودی اور اسے دفن کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر قابیل شرمندہ ہوا اور کہا، افسوس، میں اس کوے کی طرح بھی نہ کر سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دوں۔ پھر اس نے اپنے بھائی کو دفن کیا۔ پیارے دوستو، یہ صرف ایک قتل نہیں بلکہ یہ دنیا کے سب سے بڑے گناہ کی بنیاد تھی۔ قابیل نہ صرف قاتل بنا بلکہ اس کے بعد شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنی بہن کے ساتھ زنا بھی کر بیٹھا۔ یوں دنیا میں فساد، قتل اور بدکاری کی بنیاد رکھ دی گئی۔ تاریخ کا پہلا قاتل اور پہلا بدکار انسان قابیل ہی تھا۔ پیارے دوستو، قابیل کے ہاتھوں زمین پر پہلا قتل اور پھر زنا کا ارتکاب انسانیت کے سفر میں شیطان کی پہلی کامیابی تھی، لیکن یہ اس کی آخری چال نہ تھی۔ ابلیس جانتا تھا کہ اگر انسان اللہ کی اطاعت میں رہا تو وہ کبھی اس کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، لہٰذا اس نے نئی سازشوں کا آغاز کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس واقعے کا شدید غم ہوا۔ وہ حابیل کی جدائی میں برسوں روتے رہے۔ بالآخر اللہ نے ان کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام شیس علیہ السلام رکھا گیا، جس کے معنی ہے اللہ کا عطیہ۔ اللہ نے حضرت شیس علیہ السلام کو نبوت بھی عطا فرمائی تاکہ آدم علیہ السلام کے بعد وہ بنی آدم کی رہنمائی کریں۔ پیارے دوستو، حضرت شیس علیہ السلام نے اپنے والد کے دین اور تعلیمات کو آگے بڑھایا۔ وہ لوگوں کو توحید، عبادت اور نیک عمل کی طرف بلاتے رہے، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا انسانوں کی تعداد بڑھتی گئی اور شیطان کے حملے بھی تیز ہوتے گئے۔ شیطان نے انسان کو سب سے پہلے بے پردگی اور شہوت کی طرف مائل کیا، پھر اس نے آہستہ آہستہ انہیں نافرمانی اور شرک کی طرف دھکیلا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہی شرک اپنے عروج پر تھا۔ لوگوں نے نیک اور بزرگ ہستیوں کی قبروں پر مجسمے بنائے تاکہ انہیں یاد رکھا جائے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شیطان نے ان مجسموں کو پوجنے پر آمادہ کر لیا۔ یوں انسانیت نے پہلی بار بت پرستی شروع کی۔ یہی وہ سازش تھی جس نے توحید کے چراغ کو بجھانے کی کوشش کی اور انسانوں کو اللہ کی عبادت سے ہٹا کر لکڑی اور پتھر کے آگے جھکنے پر مجبور کر دیا۔ پیارے دوستو، شیطان نے صرف بت پرستی ہی نہیں پھیلائی بلکہ قتل و غارت، زنا، چوری اور ہر طرح کی برائی کو انسان کے لیے دلکش بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں بار بار ہمیں خبردار کیا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، لہٰذا اسے دشمن ہی سمجھو۔ یہ سلسلہ ہمیشہ سے جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ شیطان نے آدم و حوا کو جنت سے نکلوایا، قابیل کو حسد میں بھائی کا قاتل بنایا اور بعد میں قوموں کو گمراہ کر کے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا۔ پیارے دوستو، جب انسانیت شیطان کے بہکاوے میں آ کر بت پرستی، زنا اور خون ریزی میں مبتلا ہو گئی تو اللہ نے اپنی رحمت سے انسان کو تنہا نہ چھوڑا۔ اس نے اپنی ہدایت کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ یہ انبیاء وہ روشن چراغ تھے جنہوں نے اندھیروں میں بھٹکتی انسانیت کو دوبارہ روشنی دکھائی۔ سب سے پہلے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ 950 سال تک اپنی قوم کو توحید اور سچائی کی دعوت دیتے رہے، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر اکثر لوگ انکار کرتے رہے۔ آخرکار اللہ کا عذاب آیا اور پوری قوم طوفان میں غرق کر دی گئی۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام اور چند مومنین بچ گئے۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، جنہیں خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ ان کی قوم سورج، چاند اور ستاروں کو پوجتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا نعرہ بلند کیا اور بتوں کو توڑ دیا۔ شیطان نے انہیں بھی بہکانے کی کوشش کی، لیکن وہ اللہ کے دوست تھے، اس لیے ہمیشہ کامیاب رہے، یہاں تک کہ جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرعون کے مقابلے میں بھیجا گیا۔ فرعون شیطان کے غرور اور تکبر کی جیتی جاگتی مثال تھا۔ وہ خود کو خدا کہتا تھا، لیکن
اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے ذریعے اس کا غرور توڑ دیا اور اسے دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ پھر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ انہوں نے بیماروں کو شفا دی، مردوں کو زندہ کیا اور اللہ کے حکم سے معجزات دکھائے، لیکن شیطان نے ان کی قوم کو بہکایا اور وہ لوگ اللہ کے نبی کو سولی پر چڑھانے کی سازش کرنے لگے، مگر اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا اور بالآخر اللہ نے اپنے سب سے بڑی رحمت کے طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ آپ وہ نبی ہیں جنہیں رحمت للعالمین کہا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے شیطان کی سب سے بڑی چال ناکام ہوئی۔ آپ نے بت پرستی کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی عرب کی سرزمین کو نور توحید سے منور کر دیا۔ پیارے دوستو، یہی وہ لمحہ تھا جب شیطان کی سب سے بڑی شکست ہوئی، کیونکہ اب صرف ایک قوم نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے آخری اور مکمل ہدایت نازل ہو گئی۔ قرآن مجید قیامت تک کے لیے اللہ کا پیغام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات قیامت تک روشنی کی مانند ہیں۔ شیطان اب بھی وسوسے ڈالتا ہے، گناہوں کو مزین کرتا ہے اور انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جس کے دل میں ایمان اور قرآن کی روشنی ہو اس پر شیطان کبھی غالب نہیں آ سکتا۔ پیارے دوستو، یہ پوری کہانی ہمیں گہرا سبق دیتی ہے۔ جب ابلیس نے آدم اور حوا علیہ السلام کو بہکانے کی ٹھانی تو وہ اکیلا کچھ نہ کر سکا۔ اس نے اپنی سازش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مور اور سانپ کی مدد لی۔ مور نے اپنی خوبصورتی پر غرور کیا اور ابلیس کی میٹھی باتوں میں آ کر اس کے لیے جنت کا راستہ ہموار کیا۔ سانپ نے اپنی چالاکی پر ناز کیا اور ابلیس کو اپنے جسم میں داخل کر کے جنت میں داخل کر دیا، اور ابلیس کو اپنے جسم میں چھپا کر جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ چنانچہ جب آدم و حوا علیہ السلام سے لغزش ہوئی اور شیطان کی سازش کامیاب ہوئی تو نہ صرف ابلیس راندہ درگاہ ہوا بلکہ مور اور سانپ کو بھی سزا دی گئی۔ مور کی یہ سزا ہوئی کہ اس کی سریلی آواز چھین لی گئی اور اس کی خوبصورتی ایک آزمائش بنا دی گئی۔ اب اس کی خوبصورتی اس کے لیے فخر نہیں بلکہ ایک نشان عبرت ہے۔ سانپ کی سزا یہ ہوئی کہ اس کے پاؤں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے گئے، اسے پیٹ کے بل رینگنے پر مجبور کر دیا گیا اور اس کے اندر زہر ڈال دیا گیا تاکہ وہ قیامت تک انسان کا دشمن اور خوف کی علامت بن جائے۔ یہ سزا ہمیں بتاتی ہے کہ شیطان کی مدد کرنا، چاہے وہ معمولی سی مدد ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے نزدیک ایک سنگین جرم ہے۔ غرور اور چالاکی جیسے گناہ انسان کو شیطان کا ساتھی بنا دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، اصل سوال یہی ہے کہ اللہ نے مور اور سانپ کو جنت سے کیوں نکالا؟ اس لیے کہ انہوں نے شیطان کا ساتھ دیا، انہوں نے اس کے فریب کو آسان بنایا اور اللہ کے حکم کے خلاف ایک عظیم سازش کا حصہ بنے۔ یہ واقعہ ہمیں تنبیہ کرتا ہے کہ اگر ہم بھی شیطان کے وسوسوں میں آ کر گناہ کو آسان بناتے ہیں تو یاد رکھیے ہمارا انجام بھی سانپ اور مور کی طرح ذلت اور رسوائی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ کی اطاعت کریں، قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی گزاریں اور شیطان کے فریب سے بچنے کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ سبق ہر مسلمان تک پہنچے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تاریخی اور ایمان افروز کہانیاں آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ دعا۔ اے اللہ، ہم سب تیرے بندے ہیں، تیرے ہی در کے سوالی ہیں، تیرے ہی رحم کے طلبگار ہیں اور تیرے ہی سامنے جھکنے والے ہیں۔ تو غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، تو بخشنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے۔ تو سب جانتا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ تو سب کچھ کر سکتا ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یا اللہ، ہمیں اس حال میں نہ چھوڑ کہ ہم اپنے نفس کے حوالے کر دیے جائیں۔ ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے تباہ نہ کر، ہماری لغزشوں کو درگزر فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری زبانوں کو سچائی پر قائم رکھ اور ہمارے اعمال کو اپنے لیے خالص بنا دے۔ یا رب العالمین، ہم کمزور ہیں، ہم بھولنے والے ہیں، ہم بار بار گناہ کرنے والے ہیں، مگر تو ہر بار معاف کرنے والا ہے۔ ہم نے دنیا کی محبت میں تیری یاد کو بھلا دیا، مگر اے رب تو ہمیں مت بھولا۔ ہمیں اپنے ذکر سے زندہ رکھ، اپنی عبادت میں لگا دے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں وہ آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے اشک بار ہوں، وہ دل عطا فرما جو تیری عظمت سے کانپ اٹھے، وہ زبان عطا فرما جو ہر وقت تیرا ذکر کرے، اور وہ زندگی عطا فرما جو تیری رضا میں گزرے۔ اے مالک یوم الدین، جب ہمارے جنازے اٹھیں تو ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہوں۔ جب ہمیں لحد میں اتارا جائے تو ہماری تنہائی کو اپنی رحمت سے آباد فرما۔ جب حساب کا وقت ہو تو ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت فرما اور ہمیں ان کے حوض کوثر سے پانی نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔
जिन्होंने हमें पाला, सिखाया, हर तकलीफ बर्दाश्त की। उनकी कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और हमें उनके लिए सदका जारिया बना दे। और अगर वो जिंदा हैं तो उनकी उम्रों में बरकत अता फरमा, उनकी सेहत की हिफाजत फरमा, उनकी दुआएं हमारे लिए कबूल फरमा। या रब, जिनकी औलाद है उनके बच्चों को नेक, साले और फर्माबरदार बना। जिनकी औलाद नहीं उनको नेक औलाद अता फरमा। जिनके रिस्क में तंगी है उनको वसअत अता फरमा। जिन पर कर्ज है उनको हलाल रिस्क से अदायगी की तौफीक अता फरमा। जिनके दिल जख्मी हैं उन्हें तसल्ली अता फरमा। जिनके घर उजड़ चुके हैं उनको सुकून अता फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा। जो बे औलाद है उन्हें खुशी दे दे। या अल्लाह, हम तुझसे मांगते हैं ईमान की हलावत, दिलों की पाकीज़गी, नफ्स की तहारत, ज़बान की सदाकत, अमल की इखलास और आखिरत की कामयाबी। हमें दुनिया की आजमाइशों से बचा, आखिरत के अजाब से महफूज फरमा और सिरात पर साबित कदमी अता फरमा। या अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिन्हें तू जन्नत की बशारत देता है, जिनके लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिन्हें सलाम किया जाता है, जिनके चेहरे रोशन होते हैं, जिनके दिल मुतमईन होते हैं, जिन पर तेरा फजल होता है और जिन्हें तू अपना कुर्ब अता फरमाता है। या रब, हमें पुल सिरात पर नूर अता फरमा, हमारे कदमों को साबित रख, हमारे गुनाहों को हमारे चेहरों पर ना लाना, हमारे ऐबों को ढांप लेना और हमें रुसवाई से बचा लेना। ऐ मालिक, जब तू जन्नत की कुंजी अता करे तो हमें पीछे से ना छोड़ना। जब तू अपने नेक बंदों को बुलाए तो हमें महरूम ना रखना। जब तू अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद दे तो हमें उनके करीब रखना। जब तू जन्नत की हवा चला दे तो हमें भी उनमें शामिल कर लेना। जब तू जन्नत के दरवाजे खोले तो हमें भी दाखिला अता फरमा देना। या अल्लाह, हमें दुनिया में भी सुकून अता फरमा और आखिरत में भी कामयाबी दे। हमें इस उम्मत के लिए नफा बख्श बना दे। हमारे कलम, जबान और वसाइल को तेरे दीन की खिदमत में लगा दे। हमें गुमराही से बचा और हक के रास्ते पर कायम रख। हमारे आमाल को कबूल फरमा और हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिन्हें तू अपना महबूब कहे। या अल्लाह, हमारे दिलों को हर किस्म के कीने, हसद, बुग़्ज़, नफरत और दुश्मनी जैसे जहरीले जज्बात से मुकम्मल तौर पर पाक फरमा दे। उन अंधेरी कैफियतों को हमारे दिलों से ऐसे मिटा दे जिसे रोशनी अंधेरे को ख़त्म कर देती है। हमारे सीनों को फराख दे, हमारी तबीयतों को नर्म और हमारे रवैयों को दरगुजर पर माइल फरमा। ऐ रब्बे करीम, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनके दिल मोहब्बत से लबरेज होते हैं, जिनकी ज़बानें दूसरों के लिए खैर कहती हैं, जिनके अमल अमन, रहम और शफ़क़त का पैगाम होते हैं। हमें ऐसा इंसान बना दे जो दूसरों को मुआफ़ करने वाला हो, जो रिश्ते जोड़ने वाला हो, जो दूसरों की गलतियों पर पर्दे डालने वाला हो, जो हर हाल में नरमी इख्तियार करने वाला हो। ऐ परवरदिगार, हमें ऐसा दिल अता फरमा जो तकब्बुर से पाक हो, जो हसद से दूर हो, जो न किसी का बुरा चाहे, न किसी की खुशी से जलने लगे, न किसी की कामयाबी से परेशान हो। हमें ऐसा ज़र्फ़ अता कर दे जो दूसरों के लिए दुआ करे, हत्ता कि उनके लिए भी जिन्होंने हमें दुख दिया हो। और हमें ऐसे दिल दे दे जो तेरे बंदों से बुग़्ज़ ना रखें बल्कि उनके लिए खैर का ज़रिया बने। या अल्लाह, हमारे घरों में मोहब्बत, उल्फत, इत्तेहाद और सुकून नाज़िल फरमा। हमारे ख़ानदान को बाहिमी एहतराम, एतमाद और खुलूस की डोर से बांध दे। हमारे दरमियान नफरत, जिद, अनायत और बदगुमानी की दीवारें गिरा दे। माँ बाप और औलाद के दरमियान मोहब्बत गहरी कर। मियाँ बीवी के दरमियान मुअद्दत पैदा कर। बहन भाइयों के दिलों में इत्तफाक और कुर्बानी का जज्बा पैदा कर। आमीन या रब्बुल आलमीन। हमें वो घर अता फरमा जिनके दरो दीवार जिक्र से गूंजते हों, जिनमें तुझ पर तवक्कल किया जाता हो, जिन पर फरिश्ते रहमत लेकर उतरते हों। या अल्लाह, हमारे नफ्स की शरारतों को काबू में रख। हमें ख्वाहिशात का गुलाम बनने से बचा। हमें अपनी ख्वाहिशात के बजाय तेरे अहकामात का ताबे बना। हमें सब्र अता फरमा, कनाअत अता फरमा, शुक्र का जज्बा अता फरमा और नफ्स की हर गलत तलब से महफूज फरमा। हमें दुनिया की चमक दमक, फरेब और धोखाधड़ी से निजात अता फरमा।
کہ یہ سب عارضی ہیں اور اصل کامیابی تیری رضا میں ہے۔ یا رب اس ویڈیو کو، اس پیغام کو، اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جنہوں نے اسے سنا ان کے دلوں پر اثر فرما، انہیں نیکی کی طرف مائل فرما اور برائیوں سے دور رکھ۔ اس ویڈیو کے ذریعے ہدایت کا ذریعہ بنا، مغفرت کا ذریعہ بنا، بخشش کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ، جو بھائی بہن ہماری اس کاوش میں شامل ہیں ان سب کے درجات بلند فرما، ان کے رزق، صحت، علم اور اعمال میں برکت عطا فرما۔ انہیں اور ان کے اہل خانہ کو اپنی حفاظت میں رکھ، ان کی دعائیں قبول فرما، ان کے راستے آسان فرما، ان کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں لکھ دے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں موت کی حقیقت یاد دلا۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں موت کی حقیقت یاد دلا۔ ہمیں دنیا کی فانی خوشیوں سے نکل کر تیری رضا کی طلب عطا فرما۔ ہمیں قناعت، صبر، شکر اور توکل کا راستہ دکھا۔ ہمیں اپنی محبت عطا فرما اور اپنی معرفت سے سرفراز فرما۔ اے اللہ، جب قبر میں اکیلے ہوں تو ہمارا ساتھی ہو، جب اندھیرے ہوں تو روشنی عطا فرما، جب اعمال کا پلڑا تولا جائے تو ہمارے نیک اعمال کو بھاری کر دے، جب کتابیں دی جائیں تو ہمیں دائیں ہاتھ میں دینا، جب نامہ اعمال کھلے تو ہمیں شرمندہ نہ کرنا۔ یا اللہ، ہم سب کی توبہ قبول فرما، ہمیں ہدایت دے، ثابت قدمی دے اور ہماری زندگی کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ، تو ہمارے دلوں کو سیدھا کر دے، ہمارے راستوں کو درست کر دے، ہماری نیتوں کو پاک کر دے اور ہمیں صرف اور صرف تیرے لیے جینے اور مرنے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین یا رب العالمین۔